مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز دیگری۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہ ماہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور بابرکت ہے کہ اس میں ہمارے رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، بلکہ پورے بر صغیر میں باقاعدہ ایک تہوار اور ایک جشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی، اسی طرح سیرت النبی، میلاد النبی اور اس طرح کے ایک غیر متناہی پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر دنیا کی کوئی سعادت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس مبارک تذکرے کو صرف ایک مہینے تک اور اس میں بھی ایک دن، ایک تاریخ یعنی 12 ربیع الاول تک محدود رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس لیے آپ کی ولادت کو ہمیں بڑے دھوم دھام سے منانا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات کا ہم میلاد مناتے ہیں، جس کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیا اس ذات اقدس کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی سنت میں ان چیزوں کا کوئی ادنا سا بھی کوئی نمونہ، کوئی مثال کہیں ملتی ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آپ کے صحابہ کرام، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، ایثار کی، قربانی کی مثالیں قائم کی ہیں، ظاہر ہے ان سے بڑھ کر تو ہم آپ کے عاشق یا آپ کے محب ہو ہی نہیں سکتے۔
ہم نے تو صرف نعرہ لگایا ہوا ہے، عاشقان مصطفیٰ نام رکھا ہے اپنا، باقی سنتیں جو ہیں وہ من آنم کی من دانم۔ آپ کی سیرت اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آپ کا لباس اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بس ہم سال میں ایک دن سیرت النبی میلاد مصطفیٰ کے نام پر ایک دن خرچہ بھی کریں گے، جوش و خروش سے وہ اس دن کو منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، پروگرام کریں گے بڑے بڑے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح آپ کی محبت اور آپ کی عشق کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ صحیح طور پر جو صحیح عاشقان تھے وہ تو تھے صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 23 سال نبوت ملنے کے بعد دنیا میں رہے، مکہ اور مدینہ ملا کر 13 اور 10 سال، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ میں۔ کبھی کسی تاریخ کے کسی بھی صفحے میں کسی بھی صحابی کی زبانی یہ چیز قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں نے اس طرح میلاد منایا ہو، آپ کی ولادت منایا ہو، ولادت کا جشن منایا ہو۔ بالکل تاریخ ثابت نہیں کر سکتی۔ کچھ مولویوں کو میں نے سنا کہ وہ کھینچ تان کر عید میلاد النبی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، حالانکہ شاید وہ خود بھی اگر اپنے ضمیر سے پوچھیں تو ان کا ضمیر انہیں یہ جواب دے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میلاد مصطفیٰ منانے کا، عید میلاد منانے کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، نہ خیر القرون میں، نہ اس کے بعد کئی صدیوں تک کہیں بھی نہیں تھا، یہ بعد والوں کی ایجاد ہے۔ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا عظیم اور اتنا مبارک واقعہ ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے، ہمارے بعد والوں نے میلاد منانے کا جو تصور پیش کیا ہے، جو کر رہے ہیں، یقیناً اگر میں یوں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانے کے لیے عیسائیوں نے جو طریقے رائج کیے ہیں اور جس ڈگر پر وہ چلے ہیں، ہم تقریباً قدم بقدم اسی پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کے ہاں بھی کافی عرصے تک یہ نہیں تھا، وہ نہیں مناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد۔ بعد والوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ابتداءً یہی ہوا کہ کچھ پادری مل کے تقریر کرتے تھے اور بات ختم ہوتی تھی، آپ کے اوصاف، آپ کی تعلیمات۔ پھر اس کے اندر جو رنگین مزاج لوگ، انہوں نے کہا بھائی اس طرح خالی جمع ہو کے مولوی کی تقریر سن کے چلے جائیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کچھ اس کے اندر ذوق آنا چاہیے، کچھ رنگینی آنی چاہیے۔ تو اس کے اندر آہستہ آہستہ موسیقی شامل ہو گئی۔ موسیقی کے بعد اس کے اندر بہت سی اور چیزیں، ناچ گانے شروع ہو گئے، اور اب تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں یہ لوگ، اس کے اندر دنیا کی کوئی خرافات ایسی نہیں ہے کہ جو وہ نہ کرتے ہوں۔ مکس پروگرام، ناچنا تھرکنا، موسیقی اور ڈول باجے،
اور مزید یہ کہ سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس ایک دن میں پی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام سے، کرسمس کے نام سے، ولادت کی خوشی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یورپ میں جا کے دیکھیں، بلکہ اب تو یہ اسلامی ممالک میں بھی یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اتنا کچھ کیا جاتا ہے کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تقریباً یہ چیزیں اب ہماری میلاد میں بھی آ گئی ہیں، جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو بڑے بڑے جلوس۔ ایک تو یہ الگ بات ہے کہ ان جیسے جلوسوں سے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، ایذائے مسلم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، روڈ بند کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، بڑی بڑی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، کندھوں پہ لے کے چلتے ہیں اس کو، اور اللہ معاف کرے کہ آخر میں اس کو کہیں کسی کچرے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ پچھلے سال ایک رپورٹر نے دکھایا کہ ایک بڑی ندی کے اندر اس کو ڈال کے چلے گئے، شام ہو گئی، دن کو میلاد بنایا اور شام کو ادھر گرا کے چلے گئے۔ یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے روضہ رسول کی؟ اور پھر جلوسوں کے اندر بہت سی جگہوں میں مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جس چیز کی کوئی بنیاد نہ ہو اس کو اگر منانا شروع کریں گے تو ہر سال اس کے اندر تجدد آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ہر چیز سامنے آتی ہے۔ بڑا سا کیک بناتے ہیں اور بہت سے لوگ جمع ہو کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کر کے نعرے لگاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور آخر میں کیک کاٹ کے کھاتے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک کلپ دیکھی کہ ایک کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے بڑا کر کے، پھر ایک بدبخت اس کے اوپر چھری چلاتا ہے، محمد کے اوپر کیک کے ٹکڑے کرتا ہے، پھر وہ ٹکڑے آپس میں کھاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین کی طرف سے سہیل آیا، ادھر سے حضرت وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، خلاصے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھا، تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ کو ہم محمد رسول اللہ مانتے تو اختلاف ہی ختم تھا، اس کو مٹا دیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، میں کیسے مٹاؤں محمد کا نام؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں محمد کا نام مٹاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ہاتھ سے لے کے مٹایا۔ تو صحابہ کرام کی ایمانی غیرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا نام لکھنے کے بعد مٹانا یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے نام نہاد عاشق، نام نہاد محبین، یہ تو آپ کا نام لکھ کر اس کو مٹا رہے ہیں، بلکہ کھا رہے ہیں اس کو۔ اور ایک کلپ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میلاد مصطفیٰ کا جلوس برآمد ہوا، اس کے اندر ڈول باجے زور زور سے بج رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں لوگ باضابطہ، میں نے خود دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے۔ ابھی 12 ربیع الاول آئے گی، بہت سی اور نئی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی، دیکھیں گے آپ۔ افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ میلاد کے نام پہ ہو رہا ہے، سیرت النبی کے نام پہ ہو رہا ہے، اور ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، یہ کہ اس سب کو دین کا نام دیا جا رہا ہے کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس پر کتنا خرچہ آتا ہے، کتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ بہرحال سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ رہتے۔
تو کیا آج ہم یہ سب کچھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میلاد میں، میلاد منانے میں تو بڑا ثواب ہے؟ کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، خیر القرون میں کئی صدیوں تک ان حضرات کو پتہ ہی نہیں تھا، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ جی اس میں بھی ثواب ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے ڈھال بن گئے، لیکن ادب کا اندازہ دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کر کے آپ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ چہرہ حضور کی طرف کیا اور پیٹھ کفار کی طرف کی، اور وہ تیر آ کر آپ کے پیٹھ میں لگے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ وقت کی سپر طاقت کسریٰ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، بڑا دسترخوان بچھا، ظاہر سفیر تھے، بڑے بڑے لوگ ہیں، دائیں بائیں خدام ہیں جو کھڑے ہو کر آپ کو کھانے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس دوران دیکھا کہ آپ لقمہ اٹھا رہے ہیں اور ایک لقمہ آپ کے منہ سے نیچے گرا، تو سنت تو یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھائیں۔ آپ لقمہ اٹھانے لگے تو ساتھ والے نے کہا، اس کو یوں کوہنی مارا، کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا سمجھیں گے؟ تو قربان جائیے ان حضرات پر کہ آپ کی سنت ہی ان کے ہاں عظیم تھی، اس کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو عظیم نہیں سمجھتے تھے۔ فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ حضرت ربعی ابن عامر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کسریٰ کے پاس آئے، تو یہ لمبے سفر کر کے آئے تھے، کپڑے بھی تھوڑے سے میلے کچیلے ہو گئے تھے، تو کسریٰ کے دربار میں جب آئے تو دربان نے روکا، کہا کہ ان کپڑوں کے ساتھ کسریٰ سے ملنے جاؤ گے؟ نئے جبے بلوایا، منگوا لیے اور کہا کہ یہ پہن کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس حال میں آئیں اسی حال میں جائیں گے، اگر ان کو ہماری یہ حالت پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ اندر جواب بھیجا گیا تو انہوں نے کہا بلاؤ۔ اب اسی دوران جو جواب آنے تک حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار جو چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تھی نکال کے اس کو ترتیب دینے لگے، اس کو باندھنے لگے، تو دربان نے کہا کہ ذرا تلوار دکھاؤ اپنی۔ دکھایا تو کہنے لگے کہ کیا ان چھوٹی چھوٹی تلواروں سے تم کسریٰ کو فتح کرنے آئے ہو، ایران فتح کرنے آئے ہو؟ حضرت ربعی ابن عامر نے کہا تلواروں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ تلوار چلانے والے بازوں کو دیکھو۔ جیسے ہمارے نفحۃ العرب میں ایک واقعہ ہے، السیف بالساعد للساعد بالسیف، تلوار کی طاقت دیکھنا ہو تو اس تلوار کو اٹھانے والے بازوں اور کلائی کو دیکھو۔ پھر کہا حضرت ربعی ابن عامر نے کہ اس کی اگر طاقت تم نے دیکھنا ہے تو تمہارے پاس جو سب سے مضبوط ڈال ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ لائی گئی، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس ڈال کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت ربعی ابن عامر نے جب ایک تلوار اس کے اوپر ماری تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ نہ کسی کا خوف ان کے دل میں، نہ کسی مصنوعی آداب اور ان چیزوں کا رعایت اور اس کا خیال، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بسا ہوا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیابی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے طور پر متعین کیا ہوا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ حالانکہ حقیقی کامیابی تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور انہی کے حکم اور نقش قدم پر چل کر وہ کامیابی ملے گی۔ ہم کامیاب تاجر بننا چاہتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑنا چاہتے،
کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، لیکن سنت کے بغیر ہم سنت کے خلاف چل کر کامیابی چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابیاں ساری کے ساری مرتبط ہیں سنت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آج صحابہ کرام کے بارے میں ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب چلے گئے، اور اللہ نے بھی فرمایا اولئک ھم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کامیاب گئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آج ہمیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کی سنتوں پر چلتے ہوئے ہمیں تانے ملتے ہیں کہ یہ بیک ورڈ ہیں، حالانکہ ہمارے بنائے ہوئے سارے مصنوعی کامیابی کی شکلیں، خوبصورتی کی ساری شکلیں، یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ ارے خوبصورت بننا چاہتے ہو نا، اس کے لیے ہمارے نوجوان، ہمارے دین سے دور لوگ کیا کیا اپنی شکلوں کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح بگاڑتے ہیں، مختلف قسم کے داڑھیوں کے پوز بناتے ہیں، کوئی فرینچ کٹ کرتا ہے، کوئی ادھر سے ایک خط سا رکھتے ہیں۔ بعض لوگ، میں نے ایک صوفی صاحب کو دیکھا، ادھر اسکول میں بچے لینے آتا تھا، ادھر سے داڑھی چھوٹی کی ہوئی اور یہاں سے ایسی لمبی سی عجیب سی نیچے تک، اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو سب سے خوبصورت تھی، دنیا میں آج تک ایسا کوئی خوبصورت آیا ہی نہیں۔ حسن یوسف مشہور ہے، جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، قطعن ایدیہن۔ وہ جمال تھا، وہ حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو یوسف کے حسن پر فریفتہ ہونے والیوں نے تو اپنے ہاتھ کٹوائے، لیکن محمد کے حسن کے فریفتہ ہونے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائی۔ آپ کے ایک اشارے پر گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ حسن شاعر نے فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند کی تو تنہا داری۔ اور حضرت جبریل فرماتے ہیں، آفاقہ گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اے میرے محبوب، آپ سے خوبصورت، احسن منک، آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی آنکھ نے یا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک کسی بچے کو نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ بری اور پاک ہو کر پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ تو اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح فرمایا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمالات سے بلندیوں تک پہنچ گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، اور اپنی خوبصورتی سے ساری، اپنی روشنی اور خوبصورتی سے ساری اندھیریوں کو آپ نے روشن کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تو ہر عادت، ہر خصلت خوبصورت ہے، اچھی ہے۔ صلو علیہ وآلہ، آپ اور آپ کے آل پر درود بھیجو۔ اسی طرح فرمایا، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر،
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ قصہ تو ہی مختصر۔ اے جمال والے، اے تمام انسانوں کے سردار سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، تیرے چہرے کی خوبصورتی سے چاند کو بھی خوبصورتی ملی، وہ بھی روشن ہوا۔ آپ کی تعریف تو کما حق ہو ہی نہیں سکتی، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد تیرا ہی مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے حسن کے بارے میں کہ فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، کہ جب آپ کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ آپ کو دیکھتے ہی میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے چہرے انور پر سورج دوڑ رہا ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں من رآہ بداہتا ہابہ، جو پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا تو ڈر جاتا، ومن خالتہ معرفتا احبہ، جو آپ سے گل مل جاتا وہ پھر آپ سے محبت کرنے لگتا، آپ کی خصلت، آپ کی اخلاق کی وجہ سے۔ یقول ناعتہ، آپ کی تعریف کرنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسے دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، خوبصورتی ہے۔ جوانوں، بوڑھوں، بڑوں، اگر خوبصورت بننا چاہتے ہو تو آپ کی سیرت اپناؤ، آپ کی شکل اپناؤ، آپ کا جیسے چہرہ بناؤ، آپ کے جیسے اخلاق بناؤ، آپ کے جیسے معاملات اختیار کرو، آپ کے جیسے لباس پہنو، یقین جانو وہ خوبصورتی تمہیں ملے گی کہ جس کا تم نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ لیکن خوبصورت بننے کے چکر میں اپنی شکل ہی بگاڑ دو، لباس ہی بگاڑ دو، بال ہی بگاڑ دو، تو وہ تمہارا معیار ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو صرف وہی معیار ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو نمونہ تم کامیابی کے ڈھونڈتے ہو، خوبصورتی کے ڈھونڈتے ہو، وہ سارا آپ کی زندگی میں ہے۔ اسی لیے آج کا جو موضوع ہے سیرت النبی اور آج ہماری زندگی، سیرت النبی کو اپنی زندگیوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں۔ اگر تمہاری زندگی سیرت کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو کامیاب ہو، نہیں ہو رہی ہے تو سراسر ناکام ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کامل اتباع میں اللہ کی نصرت بھی آتی ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی بھی اسی میں مرکوز ہے، اور آپ کی جتنی مخالفت ہوگی اسی طرح انسان اسی حد تک اور اسی درجے دین سے دور ہوتا جائے گا، ناکام ہوتا جائے گا اور خسارے میں پڑتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محبت نبوی کے ساتھ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔